نگہبان رمضان کارڈ کی ڈیلیوری تیزی سے جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ زاہد بخاری کہتی ہیں کہ ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ 40 لاکھ خاندانوں کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ نگہبان رمضان کارڈ کے ذریعے امداد براہ راست لوگوں تک پہنچے گی۔ لاہور میں پریس کانفرنس۔ بلوچستان کے علاقوں درخشاں اور بارکھان میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 14 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سی ٹی ڈی کو خراج تحسین۔ اور طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار، افغان پاسپورٹ دنیا بھر میں کمزور ترین قرار۔ مستند بین لے پاسپورٹ انڈیکس میں افغان پاسپورٹ بدتدرہ درجہ بندی پر پہنچ چکا ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی ناکام خارجہ پالیسی اور سفارتی تنہائی کی واضح مثال ہے۔ ماہرین کا موقف۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ زونل اور ضلعی ہلال کمیٹیوں کے نمائندے اجلاس میں معاونت کریں گے۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق پہلا روزہ کل ہونے کا قوی امکان۔ آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 25 گھنٹے اور 48 منٹ ہوگی۔ عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، افغانستان میں آج پہلا روزہ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں منگل کی شب پہلی تراویح کا انعقاد۔ تارکین وطن اور دنیا بھر کے عمرہ زائرین کی شرکت۔ لاکھوں افراد نے اپنے رب کے حضور سجدہ کیا۔ سحری میں خاص اہتمام، نماز فجر میں خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، آسٹریلیا، ترکیہ، جاپان، عمان میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ماہ رمضان کی آمد پر مبارکباد دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان امن و استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے فعال تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکی صدر کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارکباد۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ رمضان المبارک خاندانی اور معاشرتی رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ماہ رمضان ہمدردی، خیرات، رحمت اور عاجزی جیسی مشترکہ اقدار کی توثیق کرتا ہے۔ آزادانہ طور پر عبادت کرنے کا حق ہماری قوم کی نمایاں پہچان، خوشحالی اور طاقت کی بنیاد ہے۔ دنیا بھر میں اتحاد، امن کے لیے برکتوں کی دعا کرتا ہوں۔ جیتے تو کوالیفائی، ہارے تو رسوائی۔ پاکستان سپر 8 مرحلے کے لیے کھیلے گا یا نہیں؟ قومی ٹیم آج نمیبیا کے ساتھ پنجہ لڑائی کی۔ سپر 8 مرحلے میں رسائی کے لیے پاکستان کو جیت لازمی۔ بھارت کے خلاف 61 رن کی شکست کے بعد میچ پاکستان کے لیے فیصلہ کن۔ کولمبو میں بارش کا امکان 50-60% تک ہے۔ میچ بارش کے باعث منسوخ ہوا تو دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملے گا۔ جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل۔ جوہری معاہدے کے بنیادی اصولوں پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اہم اصولوں پر مفاہمت ہو گئی اور اب ان رہنما اصولوں کی بنیاد پر ہم ایک دستاویز تیار کرنا شروع کریں گے۔ رواں دور میں بات چیت کافی سنجیدہ تھی اور زیادہ تعمیری ماحول تھا۔ مختلف خیالات سنجیدگی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کو ترنے والا سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی امریکہ کو وارننگ۔ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں مذاکرات سے متعلق نتائج کو پہلے سے اخذ کرنا اہمکانہ اقدام ہوگا۔ امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کا تختہ بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ایران امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے آگے نہیں جھکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا امریکہ گزشتہ 47 برسوں میں ایران کو ختم نہیں کر سکا۔ پاکستان کی مالی کارکردگی میں اہم پیش رفت۔ مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں مالیاتی سرپلس حاصل کر لیا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی مؤثر معاشی حکمت عملی اور سخت مالی نظم و ضبط کے باعث مالی استحکام میں نمایاں بہتری آئی۔ اخراجات میں کمی، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ، اسٹیٹ بینک کے منافع اور پیٹرولیم لیوی کی آمدن نے حکومتی وسائل کو مضبوط بنایا۔
طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار، افغان پاسپورٹ دنیا بھر میں کمزور ترین قرار، آمریت، نااہلی اور دہشت گردی کی سرپرستی کے باعث افغان شہریوں پر دنیا کے دروازے بند۔ گلف نیوز کے مطابق مستند بینلے پاسپورٹ انڈیکس میں افغان پاسپورٹ بدترین درجہ بندی پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انتہا پسندانہ پالیسیاں نہ صرف افغان عوام بلکہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ بھارتی اے آئی سمٹ میں شدید بد انتظامی اور ناکامی مودی سرکار کے لیے شرمندگی کا سبب، ناقص انتظامات کے باعث شرکاء گھنٹوں سیشن اوقات کی تصدیق کے انتظار میں خوار ہوتے رہے۔ لمبی قطاروں، شدید بھیڑ، انتشار اور سال سے مصنوعات چوری ہونے کا انکشاف، ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کی عدم دستیابی سے بین الاقوامی وفود کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی وزیر آئی ٹی نے بد انتظامی کا اعتراف کر لیا۔ کنکوٹ کے کچے کے علاقے دورانی مہر میں دیرینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فریقین کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا اور دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاشوں کو تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا تیسرا روز، 100 انڈیکس میں تیزی، کاروبار کا مثبت آغاز۔ مارکیٹ کھلتے ہی 1,74,000 اور 1,75,000 کی حدیں بحال۔ انڈیکس 1886 پوائنٹس اضافے سے 1,75,036 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی دہائیوں تک دنیا پر راج کیا، آج اپنوں کی بے حسی اور بد انتظامی کا شکار۔ آسٹریلیا میں پرو ہاکی لیگ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نہ رہنے کو ہوٹل، نہ کھانے کا ڈھنگ کا انتظام۔ کھلاڑی ہاکی اسٹک تھامنے کے بجائے برتن ہی دھوتے رہے۔